It is the Green Hour here on FM 91. Shameen Ubaid Chinoy's production house SOC Films has launched its first publication, Pakistan's Climate Change Heroes, which is a film and book series aimed to spark a conversation on the issue that's becoming more relevant and pressing by the day. Joining us this morning, project manager at SOC Films, Huma Shah, author and illustrator, Rumana Hussain. We're talking about the book. In fact, I've got the book with me, Pakistan's Climate Change Heroes. I'm curious, Huma, how did we come to this list of heroes? We looked far and wide, and we tried to find people who are doing work in their communities, right, and on a smaller scale, on grassroots level, ताकि हम जो क्योंकि हम इंस्पायर करना चाह रहे हैं, राइट, तो इंस्पायर हम लोग बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस से, उनके काम से नहीं कर सकते. जैसे हमारे कोई चाचा हैं, अंकल हैं, अगर वो कुछ अच्छा काम करें तो आपका भी दिल करता है आप करो, राइट. सो इसीलिए हमने ऐसे लोग इस बुक में डाले हैं जो एक कम्युनिटी लेवल पे चेंज ला रहे हैं अपने. जैसे हमारे पास Please tell us who's in this book. मैं अमानुल्लाह साहब की बात करूँगी. वो हुंजा से हैं और वहाँ पे वो अपनी कम्युनिटी में लोगों के लिए जैसे फ्लड्स आते हैं उनको बच्चों को सिखा रहे हैं कि अलार्म बजता है तो आपको क्या करना है. वहाँ पे मेजर कर रहे हैं कि किस लेवल के फ्लड्स आ रहे हैं, क्योंकि वो हुंजा में थोड़ा ग्लेशियर्स हैं और मेल्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे पहले बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं इन वजहों से ही. तो लाइक कम्युनिटी लेवल पे वो एक दूसरे को एजुकेट करें. तो इसी तरीके से दूसरे भी हैं, जैसे गुलाब शाह हैं, वो व्हाट वुड यू कॉल इट, फिश फोरम से हैं. तो वहाँ पे भी वो लोगों को एजुकेट करें कि किस किस्म का जाल इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चे ना उसमें आए और मरे ना, ताकि वो ब्रीडिंग रहे और वो चीज़ ना ख़त्म हो. मैंग्रोव्स हैं जैसे, उनके ऊपर एजुकेट करें कि क्यों हमें उनको प्लांट करना चाहिए, रखना चाहिए. तो जो कम्युनिटी लेवल पे एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, हमने उनको हाईलाइट करने की कोशिश की है. अगेन हमने औरतें भी ढूंढी बहुत सारी कि हम लाइक औरतों को भी इंक्लूड करें इस चीज़ में, बट अनफॉर्चुनेटली we had Gurnaz Baloch on, didn't we? Yes. We had on the show. We amazing. Yeah, she was on the Green Hour. Amazing. Yeah. She's like सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लेवल पे, बट ऑफ कोर्स लाइक आप अप्रिशिएट करेंगे तो दूसरों को भी मौका मिलेगा उस चीज़ से इंस्पायर होने का और अपनी कम्युनिटी पे चेंज लाने का. And Rama, did you meet some of these heroes? Unfortunately no, okay. I didn't. मेरी सारी जो गुफ्तगू हुई वो फ़ोन पे हुई सबसे जी. और बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल होता था, नेटवर्क के प्रॉब्लम थे और स्पेशली, और जैसे अभी हुमा ने ज़िक्र किया हुंजा या चित्राल या जो हमारे जो हिंदू कुश और हिमालयाज़ एंड काराकोरम, तो आप लोगों को शायद मालूम हो ना मालूम हो, लेकिन 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं हमारे यहाँ. और ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इन्होंने बताया जैसे कि ये पिघल रहे हैं, तो वो जो ग्लॉफ जिसको कहते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो आते हैं, तो उसकी वजह से गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, मवेशी मर जाते हैं, बह जाते हैं, और जो सारे जो खेत हैं या ऑर्चर्ड्स हैं, फ्रूट सब्जियां जो उगाते हैं ये लोग, तो सब कुछ तबाह हो जाता है. तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, और ये ऐसा नहीं है कि वो वहाँ के लोगों के लिए मसला है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए मसला है. यानी कोई भी कहीं भी कोई मसला जब होता है तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो हम सब को होता है. अभी इन्होंने गुलाब शाह की बात की, या मैं बात करूं कि सलीम डबलो हैं जो मछेरे हैं केती बंदर में, तो इन दोनों का काम एक तरह से मिलता जुलता है. वो इस तरह के मैंग्रोव्स बचाना, हम कराची में भी देखते हैं मैंग्रोव्स हैं, लेकिन उनके साथ जो कुछ हशर हुआ है और जितने कम रह गए हैं, तो मैंग्रोव्स जो हैं वो नर्सरी हैं मछलियों की, और उसमें वो अंडे बच्चे देती हैं, और तो मछलियाँ ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं. इसके अलावा हमारे पास जो और लोग हैं जो मेरा ख्याल है जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जो काम कर रहे हैं ना, वो भी बहुत एक अहम काम कर रहे हैं. यानी प्लास्टिक से क्या कहते हैं आप, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG है ना, तो LPG जो बनाते हैं, तो
وہ پلاسٹک سے. تو وہ سعد اعظم وہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے پشاور میں ایک وہ کھولا ہوا ہے, اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہر صوبائی دارالحکومت میں یہ اس طرح کی فیکٹری لگائی جائے. اور شبر ہیں یہاں پر کراچی میں, جو ان کا کام بھی ٹریش سے ریلیٹڈ ہے. تو اور ایک حسنین لیلانی ہیں جو کام کر رہے ہیں کہ کیسے سرکولر اکانومی پہ کام کیا جائے. یعنی وہ پرانے سویٹرز جو ہیں وہ دنیا بھر سے وہ منگوا کر اور ان کو دوبارہ استعمال میں لانا, اس کا جو دھاگا کہہ لیں یا وول یان جو بھی کہہ لیں, تو اس کو کس طرح سے, اور یہ پورا ڈیجیٹلی وہ ٹریسیبل ہے کہ اوریجن جو ہے وہ کہاں سے. اور سو دے آر فینٹاسٹک اسٹوریز. آئی واز جسٹ ویری لکی ٹو ہیو اسپوکن وتھ آل آف دیم اینڈ لرن سو مچ مائی سیلف. ان لوگوں سے بہت سیکھا ہے. I think it's important to mention some of these heroes too. In the book, Amanullah Khan, Asif Murad, Yusuf Baloch, Sabiha Zaman, Gulab Shah, Ahmed Jafar, Ahmed Shabar, who's also been on the show, Khurram Bhatti, Salim Dablo, Saad bin Azam, Hasnain Ilani, Hira Wajahat, Amjad Rashid, and Granaz Baloch, all featured in this book. رومانی جی مجھے بتائیں کہ اس پورے سفر کے دوران جو میرے ابھی ہاتھ میں پاکستان کلائمیٹ چینج, آپ نے کیا دریافت کیا؟ Did you have a discovery of sorts? Oh yes, I sure did. Like I said کہ ہر ایک سے بات کر کے, مطلب تھوڑا بہت آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی کام ہو رہا ہے, لیکن ٹو پن اٹ ڈاؤن ٹو انڈیویجولس, جیسے ہما نے کہا نا کہ جو لوگ اپنے اس میں رہ کے کمیونٹیز میں رہ کے اور جو کام کر رہے ہیں, تو ان کا تو نہیں پتا تھا. اور آپ نے صبیہ کا نام لیا, صبیہ زمان کے پی میں ہیں, اور وہ اپنے گاؤں کی پہلی لڑکی تھیں, اس زمانے میں لڑکی تھیں جب انہوں نے میٹرک کیا, اور بہت جد و جہد کے بعد انہیں اجازت ملی ٹو والنٹیئر فار WWF, کیونکہ ان کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ اچھا تمہیں پیسے کمانے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں لیکن نوکری نہیں کرو گی. تو انہوں نے کہا اچھا میں نوکری نہیں کروں گی, والنٹیئر کروں گی. اب تو خیر شی از امپلائڈ ود WWF. تو انہوں نے جو ہمارے جو سارے یہ پلانٹس ہیں, درخت ہیں, ان کے بارے میں ایک پوری لوگوں سے مل کے بات کر کے کہ کون سے اب ہیں, کون سے نہیں رہے ہیں, کیا کام آتے ہیں, اربز ہیں اور چیزیں ہیں. اسی طرح لیپرڈ پروجیکٹ پہ کام کیا, کیونکہ کئی عورتیں جو پانی وانی کے چکر میں جاتی ہیں, دور جاتی ہیں, تو لیپرڈ اٹیک سے کوئی 6 خواتین ماری گئی تھیں. تو WWF نے یہ کیا کہ صبیہ کے ذریعے سے کہ کو ایگزسٹنس سکھانا, کہ یہ نہیں کہ آپ مار ڈالیں ان چیتوں کو, آپ مار ڈالیں ایز اٹ از, وہ انڈینجرڈ ہیں. تو ان کا کیونکہ ہم نے انکروچ کیا ہے ایز ہیومنز, ہم نے ان کے لینڈ پہ انکروچ کیا ہے نا, تو آپ کیسے کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں, آپ درختوں کے ساتھ کیسے, آپ جانوروں کے ساتھ کیسے. اسی طرح یہ اور ایک صاحب جو آصف مراد ہیں, وہ بھی ناردرن ایریاز کے ہیں, انہوں نے چاہا تھا کہ میں سائنٹسٹ بنوں برڈس کا. اس کا ایک خاص نام ہے جو میں نے لکھا ہے اس میں, مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا کہا جاتا ہے, مگر بہرحال تو دیٹ از واٹ ہی وانٹیڈ ٹو ڈو کہ میں PhD کروں گا اس میں. لیکن پھر دیکھا انہوں نے یہ کہ پرندے ہی مارے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میں کس پہ اسٹڈی کروں گا اگر یہی ختم ہو گئے, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں. تو وہ بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کیونکہ بڑوں کے ساتھ انہوں نے پہلے کیا, ان کو لگا کہ ان کے سمجھ میں اتنی بات نہیں آتی. The bachas are the, you know, recipients. Yes, custodians also, yeah. جی, and custodians. ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ خراب سارا کر کے ہم بچوں پہ ڈال دیتے کہ اب تم ٹھیک کرو. تو بہرحال تو وہ بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب یہ بچے جو ہیں یہ پرندوں کو دیکھتے ہیں, ان کو بائنوکولرز سے دیکھتے ہیں, ان کی فوٹوگرافی کرتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, ان کے بارے میں لکھتے ہیں. تو یو نو دیٹ انٹرسٹ, تو جب آپ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تب آپ ان کو پروٹیکٹ بھی کریں گے. آپ کہیں گے کہ یہ کتنے خوبصورت ہیں, ان کو مارنا نہیں چاہیے. بالکل. And I'm curious, what did you discover, Huma? As a filmmaker? As a filmmaker, like
for my team, I'm mostly in the office. Yeah. So as for my team, I think Balochistan, discoveries in Balochistan was really interesting for us. وہاں پہ صفدر حسین صاحب ہوتے ہیں جنہوں نے جی انہوں نے ایک کمیونٹی یونیورسٹی کھولی ہوئی جو ڈیولپمنٹ میں ہے. ان کے پاس ایک لینڈ تھی, وہاں پہ انہوں نے بولا یونیورسٹی بناتے ہیں, بٹ بیکاز بیرن اتنی ہے لینڈ اور اتنی سخت ویدرز ہیں وہاں پہ کہ ان کو لوگوں نے بولا کہ یہ تو غلط جگہ ہے نا, یہاں پہ کیسے بناؤ گے تم. تو انہوں نے بولا لائک لوکلی انڈیجنس سولوشنس کے ساتھ, لوکل سولوشنس کے ساتھ, یہاں پہ جو لوگ پہلے رہ رہے تھے مٹی کے گھر بنے تھے جو ٹھنڈے رہتے ہیں گرمیوں میں, تو ادھر سے میں نے ڈسکور کیا کتنا امپورٹنٹ ہے جو ہمارے پرانے سولوشنز رہے ہیں, جو اتنے سالوں سے لوگ رہ رہے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے بھی لوگ یہاں پہ رہتے تھے رائٹ, تو ان کے لیے بھی ہارش تھی, اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی, اتنا اویئرنیس نہیں تھی, وہ اپنے طریقے سے جو انہوں نے سیکھا ہے اسی طریقے سے رہ رہے تھے. تو اگین بلوچستان میں بھی مٹی کے گھر ہیں, وہاں پہ اندر ٹھنڈا ہے, باہر کتنی بھی سخت گرمی ہو. سو دیٹ واز مائی ڈسکوری کہ سولوشنز آپ کے آس پاس ہی ہیں ہر چیز کے. آپ ادھر دیکھو, آپ سیکھو دوسروں سے, آپ اوپن رہو سولوشنز کے لیے اور مل جاتے ہیں سولوشنز آپ کو. This is Green Hour on FM 91. It is time now for Rapid Fire. Our guests are ready to rock and roll. We're going to come to Huma first. Huma, how many films are we talking in total? We've got 4 films. 4 films in total? Yes. And who are these people? We've got Sabda Hussain from Balochistan. We've got Gulab Shah from Sindh. Asif from Murad and Rahmat Ali are from Chitral. Okay. And Amanullah Khan is from Hunza. Total of 5 films. Yes. 5 characters, 4 films. 4 films, 5 characters. Why is climate so important, Huma? Because it's affecting us personally, I would say. کہ گرمی ہی پہ آ رہی ہے, لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں, وہاں پہ فلڈز آ رہے ہیں, لوگوں کے گھر جا رہے ہیں, مینگرووز نہیں ہے, فشز ختم ہو جائیں گی, جو آپ کی ہماری مچھروں کی جو کمیونٹی ہے ان کی لائیولیہڈ پہ افیکٹ آئے گا. تو پرسنلی ہر کسی کی زندگی کافی اثر ہوگی ان پہ اگر ہم لوگ اس چیز کا آج خیال نہیں رکھیں گے. تھنک 10 years forward. Yeah. Rumana ji, your turn. Ready? Rapid fire. We talked about why climate is important, and we've spoken about that too. What work does it require? دیکھیے, I think that the global warming that is happening all over the world, what are the deterrents, what are the things that we can do so that what has happened, but how can we prevent it from further damaging our planet. Right. And when we talk about that, it's not only our country but globally. Yeah. Right. Yeah. So and we are seeing the effects. I mean, we are seeing کہ جیسے ہم نے کہا floods آ رہے ہیں, cyclones آ رہے ہیں, زیادہ آ رہے ہیں. We know that the Indus River, the mighty Indus جو ہم اتنے فخر سے, وہ سوکھ رہا ہے. I mean, it's really alarming, all these situations. The temperatures are rising, تو زیادہ گرمی, زیادہ سردی, زیادہ مطلب نقصان ہی نقصان, اس میں کوئی بھلائی نہیں ہونی ہے جب تک کہ ہم وہ میجرز نہیں لیں گے جو اس کو روک سکیں. پھر اگلا سوال یہ کہ بطور شہری میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پلاسٹک کا ایک تو کم سے کم استعمال کریں. پلاسٹک کی تھیلی کو تو آپ خیر باد کہہ دیں, ٹھیک ہے, وچ از ناٹ ڈیفیکلٹ. آفٹر آل پہلے بھی تو ہم استعمال جب نہیں تھا, پولیتھین بیگز ور ناٹ اراؤنڈ, تو ہم لیتے تھے نا, ہم کپڑے کے تھیلے یا ٹوکریاں یا جو بھی, تو کیوں نہیں کر سکتے دوبارہ یہ. اور اس کے لیے جو آپ نے پہلے قانون کی بات کی نا, تو یہ چیز آپ لوگوں پہ نہ چھوڑیں اور فیکٹریز بند کروائیں جہاں سے بن رہی ہیں یہ چیزیں. جب بنے گی نہیں تو مارکیٹ میں ہی نہیں آئے گی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں قوانین کا ہونا بہت ضروری ہے, ان کا implementation ہونا بہت ضروری ہے. Thank you so much. I do want you to give a shout out to the team. Yes. Huma, you ready with that? So I'll quickly go over it. Go for it. Jason, Taha, Asad, Hareem, Shayan, Sameer, Nashra, Shaz, Ali, Murtaza, Atir.
Vijesh Gulkhan Sharif, and of course the book illustrator, first of all, Raza. He's done a great job, and Miss Sharmeen, of course, and myself. یہ بتائیے کہ کتاب کہاں سے ہم لے سکتے ہیں, کیسے ہم how do we access this book? www.socfilms.com پہ جائیں, وہاں پہ contact us پہ جائیں اور ریکویسٹ کریں, and it'll come to our inbox and we'll contact you and we'll send it off. Pakistan's climate change heroes, موسمیاتی تبدیلی کے پاکستانی ہیرو. It's on their website. Go to the website and get the book. Thank you, Huma. Thank you, Ji. Rumana Ji, thank you for joining us. Thank you for having us. Pleasure. Thank you very much. This has been The Green Hour. We'll catch you next Wednesday at 10 a.m. on The Green Hour. May your news be good news.